اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اسلامی معارف کورس کی 7ویں کتاب کے بارے میں کہ معاد اور قیامت یا عالم آخرت کی شناخت، اور اس سے پہلے جو ہم نے آپ کے سامنے نامہ اعمال کے بارے میں کچھ گفتگو بیان کی، عرض کیا کہ یہ جو نامہ اعمال ہوں گے ضروری کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک تو ہر چیز انسان کے نفس میں جو ہے وہ ثبت ہو رہی ہے، دوسرا جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ باقاعدہ اس کا وجود بن رہا ہے، اور کل جب یہ پردے ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے مادے کے، جہالت کے، ظلم کے، مادیت کے ہٹ جائیں گے تو ہر چیز جو ہے کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے شاہد اور گواہ بھی ہوں گے، جیسے کرامن کاتبین کے بارے میں کہا جاتا ہے، روایات میں آیا ہے کہ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ قلم کتاب سے نہیں لکھتے، یعنی پورا جو ہمارا عمل اس کا وجود ہوتا ہے اس کو اصلی مقام تک جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں پر پہنچا دیتے ہیں۔ عالم ملکوت میں جہاں بھی کتاب مبین ہے یا الکتاب ہے، جو بھی خدا کی وہ مخلوق ہے وہاں پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی روایات میں آیا ہے، بعض میں آیا ہے کہ خود قرآن مجید میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء اور اولیاء خدا وہ ہمارے اعمال کے اوپر شاہد ہیں۔ بعض میں آیا ہے کہ جو ہے ہمارے ہاتھ، پاؤں، جلد، ہمارے اعضاء، زمین کا ایک ایک ذرہ یہ بھی گواہی دیں گے۔ تو جب ہر چیز انسان کے سامنے ہوگی، تمام حقائق واضح ہوں گے، خود وہ عمل موجود ہوگا، وہ بول کے کہے گا کہ اس نے مجھے انجام دیا۔ خداوند عالم جو ہے وہ خود سب سے بڑا دیکھنے والا ہے۔ تو پھر یہ اتنے قسم کا یہ کیا آیا، ان میں نعوذ باللہ کوئی اختلاف ہے، تضاد ہے کیا؟ تو اس موضوع پر جو ہے میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں شاہد، شہادت، اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، اس کا حقیقی میننگ، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلے جو ہے انسان اور جہان کی شناخت جو دوسری کتاب تھی، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ پہلے میں مطالب بیان کر چکا ہوں، حل کر چکا ہوں، جب تک وہ حل نہ ہو یہاں پر انسان کے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ لہذا چاہے وہ میرے دروس ہیں یوٹیوب پر بھی پڑے ہوئے ہیں جو دوست ابھی تک نہیں سن سکے، یا اور کتابیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ان سے یہ مسائل ضرور حل کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، اس پر ہماری حقیقت اور ہمارے اہداف اور ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ ہمیں شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آج بازار میں چلے جائیں تو کپڑا ایک خریدنا ہو، سوٹ لباس خریدنا ہو، جوتا خریدنا ہو، کوئی چیز، تو کتنی ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ پیسے زیادہ نہ لگ جائیں، اس کی جو ہے کیفیت اچھی ہو، کوالٹی اچھی ہو، پتہ یہ سارا اس کی پہچان لینے کی حاصل کوشش کرتے ہیں تاکہ دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں پر سروس کرنی ہو، کہیں پر جو ہے بزنس کرنا ہو، لین دین کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، گھر لینا ہو کرائے پر یا خریدنا ہو، تو ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں۔ تو جہاں ہماری ہمیشہ اور آخرت کی زندگی کا خالدین فیہا، یعنی خلود، اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ہو یا جنت میں، تو اس کے لیے ہمیں رستوں کا، حقیقت کا پتہ ہو۔ ان حقائق کا جب تک نہیں پتہ ہوگا ہم لڑکھڑاتے رہیں گے، چلے جائے کہ اس دنیا میں بھی ہم صحیح رستے پر نہیں چل پائیں گے۔ تو ہم عالم غیب اور شہادت، اس کی بحث پہلے وہاں پر کر چکے ہیں، یعنی شہادت کا مطلب ہے حضور، حاضر ہونا۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ایک واقعہ کو اس نے دیکھا ہو، وہاں پر موجود ہو، اس کو درک کیا ہو اپنی آنکھوں سے، لمس کیا ہو اپنے جسمی ہاتھوں سے، تب وہ گواہی دے سکتا ہے۔ لہذا جو عدالتوں میں اس دنیا میں بھی جو گواہ پیش ہوتے ہیں، اگر وہ جھوٹے نہ ہوں، یہاں تو جھوٹی گواہی بھی چل جاتی ہے نا۔ اور میں نے عرض کیا عالم آخرت عالم توحید ہے، وہاں فقط خدا کا جلوہ ہوگا، وہاں ہر چیزیں کھول کے، اس لیے میں ابھی بیان کروں گا کہ خدا نے ایک نہیں، اپنا نفس شاہد،
آپ نے ہمارے جسم کے اعضاء شاید جس زمان مکان گھر ذرات مٹی پہ رہتے ہیں وہ گواہی دے گی، اولیاء جو زمانے کا امام ہے ایک ایک ہمارے عمل کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، ہماری رہنمائی کی ہدایت کی بھی وہ کوشش کرتا ہے، اور ہمارے اعمال بھی اس کے پاس پیش ہوتے ہیں، بلکہ مقام ولایت یعنی مقام ولایت ایسا مقام ہے یعنی جہاں سے وہ ہر چیز اور حقیقت کو بے اذن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو بحث ہوتی ہے نا کبھی کبھی کہ عموماً جو ہے وہابیوں اور اہل سنت شیعہ کے درمیان یا مختلف فرقوں کے درمیان چلتی رہتی، بعض کہتے ہیں رسول پاک جو ہے غیب کا علم جانتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہیں، وہ مناظرے ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں، اور بعد میں ایک دوسرے کو جو ہے جوتے برسا رہے ہوتے ہیں اور دونوں چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں بھی جیت گیا، وہ کہتا ہے میں بھی جیت گیا، کیونکہ یہاں پر کوئی دلیل اصول نہیں ہے، یہاں پر پارٹی بازی بنی ہوئی ہے، زد بازی بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارا یہاں نہ مناظرہ ہے، نہ ہم یہاں پر جو ہے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ مطالب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو بسم اللہ، نہ آئے کہیں پہ میں اشتباہ بھی کر سکتا ہوں، انسان ہو تو میری اصلاح کر دیں، لہذا سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا جب عدالت میں وہ گواہ پیش ہو سکتا ہے جو واقعے کا عینی شاہد ہو، یعنی وہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ حلف اٹھاتا ہے یا قرآن پر قسم دیتا ہے، جو بھی کہتا ہے جو کہوں گا سچ، اس کے بعد بتاتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ بیٹھ کے فلاں جگہ پہ مشورہ کر رہے تھے، میں نے دیکھا اس نے آ کے ایسے مارا، یہ کیا، فلاں کیا، یہ چوری کی یا یہ چیز اٹھائی، وہ گواہی دیتا ہے۔ لہذا ہر جرم کا دیکھیں شریعت دین اسلام نے کیا، اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، شاہد ہے، ہر چیز کا گواہ ہے، اس کے بعد انسان کا نفس جو سب حقیقت سامنے آئے گی تو ہر چیز موجود ہوگی، اس کے علاوہ بھی خدا بند عالم نے خدا ہو کر مختلف گواہ رکھے ہیں تاکہ ذرہ برابر بھی انسان کے دل میں شک نہ رہ جائے کہ مجھ کے اوپر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ خدا یہ دیتا ہے، لیکن ہم بغیر گواہی کے، اللہ کہتا ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے گواہ نہ ہو۔ ویسے لوگ کہتے رہیں، مثال کے طور پر کسی کے اوپر جو ہے زنا کا اگر ایک بندے نے آنکھوں سے دیکھا، دو نے، تو اس پر حد قذف جاری ہوگی کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کے اوپر الزام لگائے جب تک کہ 4 شاہد نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے گناہ کیا، خدا بند عالم جانے رو جانے، اللہ نے اصول بنا دیا کہ 4 گواہ ہو گیا تب اس پر حد جاری کرے گی، اور وہ بھی اسلامی حکومت جاری کرے گی۔ ہر بندے کو جو اختیار نہیں دیا، باقی اکثر کے لیے کم از کم 2 گواہ ضروری ہیں، چوری کی، چغلی کی، فلاں کی 2 گواہ ہوں تو تب اس پر جرم ثابت ہوگا، پھر اس جرم کی سزا بھی ہے۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یعنی خدا کا خوف جب ختم ہو جائے، دین کا خوف ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے لے کر بیٹھکوں، اور آج کل تو جو ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ اور گروپ بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ اس پر ایک دانش مند بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے کٹ اتاری جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے وہ علماء کی۔ ایسا نہیں ہے کہ علماء کو معصوم ہیں یا ان سے غلطی نہیں ہوتی، چلو جو اگر علمی معاملہ آ گیا، اس نے کوئی غلطی کی تو اس کے سامنے ایک علمی ماحول پیش کرو فلاں، لیکن ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل ہم نے ظاہری نشانیاں بنا کر جو ہے ہر چیز کی جو ہے وہ بنا لی ہوئی ہے پہچان اور علامات۔ دور سے کوئی جو ہے وہ شلوار ٹخنوں سے اونچی پہن کر آ رہا ہو تو فوری ہم کہیں گے یہ تو وہابی ہے۔ ہو سکتا ہے بیچارہ بھول کے چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے آ گیا ہو، یا خدا نہ اس کے درزی نے چھوٹی رکھ دی ہو، یہ اوپر اس نے کی ہو، ویسے ہی پانی سے گزرا کوئی، لیکن ہم اس پر لگا دیں گے فتویٰ۔ اور اس طرح کا جو ہے نا، خدا جانتا ہے کہ ہم تہمت الزام بازی لگانے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جب ان سے کہیں بابا خدا کا یہ فرمان نہیں، کہتے ہیں کہاں سے پتہ، یہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کے بولنے سے پتہ چل رہا ہے، فلاں کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو علم غیب رکھتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی علمی غلطی ہے تو اس کا علمی جواب دیں کہ بھائی باقی علماء یہ کہتے ہیں، یہ کہہ رہے اس میں غلط ہے، اس کا نظریہ یہ ہے فلاں، تاکہ آگے سے علم لوگوں کو پتہ چلے، حقائق سامنے ہو۔ ہم فوری فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ بھائی اکثر ہوتا ہے جو دینی کام چلتے ہیں مومنین دیتے ہیں،
خمس کا بعض کا ہوتا ہے، بعض کا ہدیہ کر دیتے ہیں، بعض کا اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے، اور وہ مدرسے کا مال ہوتا ہے اس کے ذمہ لگا دیں، یہ دیکھو فلاں مولوی کی تو ایک مرلہ زمین نہیں تھی، اس نے آپ نے اتنا بڑا مدرسہ بنا لیا، اس نے اتنے اس ہاسپٹل بنا لیے، اور بنائے تو خدا کے لیے بنا، کوئی نیکی کا کام ہی ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس کے منشیات کے مطابق نہ ہو، پہلے اس عالم کی مخالفت، پھر اس عالم کی مخالفت کرتے 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 وہ شرف الدین کی طرف جو ہے نا آ جائیں گے کہ مذہب کے صحیح جو ہے نا۔ آج کل کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، پہلے ایک عالم کی مخالفت پھر دوسرے کی، خود عالم نہیں ہے تو کرتے کرتے جس شعبے کی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس شعبے میں بیٹھ کے خدمت کرو، اگر انجینئرنگ کی ہو تو انجینئرنگ میں خدمت کرو، کسی اور مثلا شعبے میں ہو جو ہے بزنس میں ہو تو بزنس کی لوگوں کو رہنمائی کرو، اگر کوئی جو ہے میڈیکل میں ہو تو میڈیکل کی رہنمائی کرو۔ وہ سارا چھوڑ کے اتنا دین مظلوم ہو گیا، ہر بندہ دن رات پڑھے لکھے جو ہے، کیوں؟ یہ جو قدرت، یہ جو حسد، اتنا انسان کا بعض اوقات ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب ان کو کہا جائے نا قرآن کے حکم کے مطابق کہ بھائی فتنہ بپا نہ کرو، وہ کہتے ہیں نانو مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں، بابا تم کیا بان گئے؟ آخر نتیجہ کیا؟ یہ سارے کے سارے عالم ہی ایسے ہیں، یہ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا ہاضمہ نہیں ہوتا، اتنا شعور نہیں ہوتا، اتنا درک نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پراپیگنڈا لگے، بعض کا حقیقت سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پہلے میرے دوستو عزیزو دیکھو کہ آپ کس فیلڈ کے ماہر ہو، جس فیلڈ کے ماہر ہیں ان پر چھوڑ دو۔ اگر دوسرے علماء جان بوجھ کر نہیں بول رہے، کل خدا کو جواب دیں گے، آپ پیار کے ساتھ بیان کرو، یہ تہمتیں لگا دینا ایک دوسرے کے اوپر۔ مثلا میں ابھی ایک مؤسسہ چلا رہا ہوں، میرے باپ کی کوئی جائیداد نہیں تھی، لمبی چوڑی ایک عالم دین تھے، دنیا سے چلے گئے، خدا ان کو بڑی کرامت کرے، مجھے انہوں نے طالب علم بنایا۔ میرے ایک دو بھائی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے، میں درس تبلیغ کرتا تھا، مجھے مثلا کرائے پر ایک میں نے بلڈنگ دے دی۔ اب جو ہے شروع، ہاں بھائی کہاں سے لے کر آ گیا وہ سب کو پتہ ہے، اور میرے اکثر دوستان کو پتہ ہے کہ میرے ایک دو بھائی ہیں، وہ ہیلپ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ مؤسسہ بلڈنگ کرائے پہ لی ہے، کوئی میں نے خریدی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، میری بھی مثلا کبھی ہیلپ کر دیتے ہیں فلاں۔ تو اب یہ کہ آخر جو ایک عالم دین جس نے زندگی لگائی ہے اپنی پڑھنے پڑھانے میں اور آ کے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ بنانے پہ آئیں گے، کروڑوں مسجد پر خرچ کر دیں گے، امام برگاہ پر اور باقی چیزوں پر، جب عالم دین کی باری آئے گی تو 5,000 10,000، وہ بھی بڑی مشکل سے سمجھتے ہیں، اس کا نہ پیٹ ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اولاد ہے۔ بھائی عالم دین ہے تو یہ ہو سکتے اس بچوں کی خواہشات تو ہیں فلاں، بالآخر یہ نظام کیسے چلے گا؟ جو خدا نے نظام بنایا سارے ہم اس کو تو قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم سارا خمس جو ہے وہ دیتے رہتے اور اس کا نظام صحیح طریقے سے خرچ ہوتا اور کچھ ہو بھی رہا ہے الحمدللہ، تو یہ چیزیں پھر نہ معاشرے میں غربت رہتی، نہ کچھ جہاں دینے پہ آتے ہیں کنجر کو دے دیں گے، جو صرف اس کی آواز کی وجہ سے بیٹھ کے لغویات بھی سنیں گے، دین بھی تباہ و برباد کرا دیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فتنہ گھر برباد، مومنین کو قتل عام کرا کے خود انگلینڈ بھاگ جائیں گے، آپ بیٹھے ہوں گے ادھر ہی جو ہے نا۔ پھر آ جا کے علماء کو گالیاں نکالتے ہیں کہ علماء کیا کریں، آپ کو کب سے بتا رہے ہیں، لہذا ہی عالم اچھا نہیں رکھتا تو دوسرا سی تو کیسے دین کی اپنی حاصل کرو، جہاں سے اچھائی ملتی ہے، جہاں سے پھول ملتا ہے وہ اکٹھا کر لو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ کیوں خواہ اپنی قبر اور تاریخ کر رہے ہو؟ کیوں اپنا جو ہے وہ مستقبل برباد کر رہے ہو؟ اور ایسی باتیں کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے، حسد، بخل، جھوٹ، کذب، تہمت، ہم اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اب اگر آ کر کو روکتا ہے تو وہ برا لگتا ہے، کہتے ہیں یہ تو سادہ ہے، اس بے وقوف کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ کیا پھر مولویوں کا کیا پتہ؟ مولوی کا تو ہر وقت کام ہے جہنم سے ڈراتے رہنا، جنت سے۔ بندہ خدا، تم خدا آج پڑھا لکھا دور ہے جہاں سے جو اچھا ملتا ہے، دین بنا ہی ہے کہ دنیا میں بھی اس طریقے سے زندگی گزارو اور آخرت میں ہی آپ کو عالم دین بتاتا ہے کہ فتنہ بپا نہ ہو۔ لیکن آج بعد ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے بھی کام کر لیا ہے، باقاعدہ کاروبار بنا لیا ہے، بزنس بنا لیا ہے، حسین کے ذکر کو، دین کے ذکر کو۔ بہرحال یہ تو اب درد نہ ہم سے ختم ہونے والے ہیں نہ ہوں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ جو اصل بات ہماری ہو رہی تھی کہ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو عینی واقعے کا گواہ ہو، یقین سے کہے کہ اس نے یہ کیا، پھر کو فتویٰ لگاؤ، پھر اس کے اوپر جو ہے حکم لگاؤ فلاں۔ لیکن ہم دیکھے دکھائے 100 کلومیٹر 5 میل سے دور بیٹھے ہوتے ہیں، سنی سنائی خبروں پر پتہ نہیں دشمن کی ہیں کس کی، ایک بندے سے ہمارا اختلاف ہو گیا، ہم اب چاہتے ہیں کہ اس کی شخصیت کو دفنا دیں، اس کو تباہ و برباد کر دیں، جبکہ دین
اعتدال کا جو ہے قائل ہے کہ جو اگر اس میں کوئی خامی ہے وہ بھی اس کی ذاتی نہیں، جو اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی اس سے بچو، اچھی چیز ہے تو لے لو، معصوم تو اس میں سے کوئی نہیں ہے، غلطی کس سے ہو سکے بٹ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ یہاں تک پہنچتے پہنچتے مراجع عظام مجتہد کرام جو تھے ان میں بھی پارٹیاں بنا دی، یہ اس کا ہے تو یہ میرا ہے، وہ یہ کیونکہ کہتا ہے تب اس کی تقلید کروں گا، یہ نہیں کہتا اس کو، یہاں تک اپنے دین کو معیار بنا لی ہے۔ لہٰذا جب جو ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں، کوئی کسی جاہل نے بات کر لی، اس کو قتل کر دو، اس کو لٹکا دو، بابا پہلے اس کا جرم دیکھو، واقعہ اس کا جو ہے یہ قتل کرنے والا لٹکانے والا تھا، اور بعد جو آج کل شیاطین ہیں آپ جانتے ہو مولویوں کے روپ میں بیٹھے ہوئے جن کا کام، کیونکہ اہل بیت سے انہیں اتنا بغض آ گیا شیعہ دشمنی میں، اب کوئی اہل بیت کی تعریف مجلس کو ایسا کام کرو ان کے مروڑ پیدا ہو جائیں گے، حتیٰ اب میں انتہائی معافی کے ساتھ، خدا جانتا ہے ایسے لفظ یہاں پہ استعمال کرنے کے قائل نہیں ہوں، اغلام بازی لوات اور کیسی کیسی کبھی زنا میں پکڑے گئے، ان پر حملہ کئی مارے گیا کہ زخمی ہوئے، ان کو بھی جو ہے دوسرے فرقے پر تھونپ دیا۔ یہ تو شکر ہے کچھ قانون موجود ہے، بعد میں پتہ چل کے کہ بابا اس کا کرتوت یہ تھا، اس نے آ کے اس کو جو ہے یہ حملہ کر دیا، اس کا دین سے کیا لینا دینا، اس کا فرقے سے کیا لینا دینا۔ لیکن یہ شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہماری ایجنسیز نے اور انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور انہوں نے اعلان کیا کہ $100 ملین بالآخری کہیں تو نکلے گا، اب ہم میں شعور ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری باتوں کو چھوڑتے ہیں، آتے ہیں اپنے اصل ہدف اور مقصد کی طرف کہ شہادت یعنی حضور، یعنی جس کو دیکھا ہوگا، بھائی اگر آپ نے کسی کے اوپر حکم بھی لگانا ہے بتانا ہے پہلے یقین حاصل کرو، یقین کیسے؟ جیسے شریعت نے کہا کوئی شاہد ہو، کوئی دیکھا ہو، کوئی اندازے نہ بیٹھ کر لگاؤ، بلکہ ہو کہا ہے کہ اگر ایک مومن کو آپ نے دیکھا شراب خانے سے بھی نکل کر آ رہا ہے، جب تک 100% آپ کو یقین نہ جو اس کی تحقیق بھی نہ کرو، حسن ظن رکھو شاید یہ تبلیغ کرنے کے لیے کیا تھا، کسی اچھے کام کے لیے کیا تھا، یہاں تک کہ یقین نہ ہو جائے، آپ ٹوہ میں نہ جاؤ جب تک کہ خود فاسق و فاجر اپنا ظاہر نہ کر دے۔ لیکن ہم نے آج ہمارا دین کیا بن گیا؟ ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کی شخصیات سے اختلاف ہے، لیکن اب یہی دین رہ گیا کہ صبح و شام اس پہ تبرع، اس پہ لعنت خدا کر دو، اہل بیت کا دشمن خدا پر دشمن کر دو، خود ہی پہنچ جائے گی، یہ ایڈریس جانتی ہے۔ آیا ٹارچر کرنا، نام لے کر کرنا، وہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ مرتد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے، جو پہلے مسلمان ہو گئے ہم ان کو ہی بھگاتے ہیں، پہلے نمازی ملتے نہیں ہیں ہم جو یہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، یہ باندھ کے پڑھ رہا ہے، اور کیا فتنہ بنا دیا۔ کیوں کہ ہم دین اسلام کو نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، اسی لیے جو ہے یہ دوستان کے کہنے پر یہ شروع کیا، ورنہ میں پہلے ذرا بڑی کتابیں شروع کرنے لگا تھا، اب اس کے بعد میں باقاعدہ عقائد کی بحث شروع کروں گا اس کتاب کے بعد۔ لیکن دوستان عزیز یہ ضروری تھا کہ لمبے چوڑے درس آپ نہیں سن سکتے، کتابیں نہیں پڑھ سکتے، اتنا آپ کو پتا، اور یہ جو کورس ایک اچھا کورس بنا ہے، 7 کتابیں ہیں، 20-25 منٹ کا درس ہوتا ہے، روزانہ ایک بیٹھ کے سن لیں، کسی اور عالم دین سے کوئی اور کتاب، ضروری نہیں کہ بس ہو سکتا ہے میرا بیان پسند نہ ہو یا اس میں اتنی خلاقیت نہ ہو، کچھ اپنے لیے اپنا وقت نکال لیں، دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو کچھ قرآن اور خود مطالعہ کر لیا، کچھ 15-20 منٹ کی یہ باتیں سن لی، تاکہ آپ کو حقائق کا پتہ چل جائے، دنیا میں جینے کا پتہ چلے، آخرت میں جینے کا پتہ چلے۔ تو اس کے بعد معذرت چاہتا ہوں، گفتگو تھوڑا کبھی کبھی درد نکلتے ہیں تو پھیل جاتی ہے، لیکن یہ حقائق ہیں دوستان عزیز جس میں ہم سب جو ہے ملوث ہیں، اپنی ہم آخرت اور قیامت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شہادت عرض کیا، حضور آگاہی، جو اس پورے معاملے کو درک کیا ہو وہ بندہ شہادت دے سکتا ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے۔ اور پہلے میں کر چکا ہوں کیونکہ اس دنیا میں ابھی ہمارے سامنے مادی حجاب ہیں، ظلمت کے حجاب ہیں، جہالت کے، گناہوں کے، لیکن جب ایک دن آئے گا عالم برزخ اور مخصوصاً یوم قیامت ہر چیز کھول کر ہمارے سامنے آ جائے گی، وہاں پر جو ہے یہ مختلف قسم کے جو ہے شاہد ہوں گے۔ پھر آپ کا سوال پھر وہی ہو سکتا ہے کہ بالآخر جب ہماری ہر چیز ہمارے نفس میں سامنے موجود ہوگی تو پھر اتنے شاہد بنانے کا کہ جو ہے کرامن کاتبین بھی موجود ہیں، اس کے بعد زمین بھی گواہی دے گی، ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، خود زمانے کا امام جو ہے وہ گواہی دے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے گواہ ہوں گے، اور خدا سب سے بڑا شاہد ہوگا۔ اتنا یہ اس لیے کہ بعض مستکبر لوگ جو ہیں
باوجود یہ کہ ان کے نفس کے حقائق سامنے آ جائیں گے، ان کے اعمال مجسم ہو کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ان کو اتنی لت پڑ چکی ہے جھوٹ دغا فریب بازی کی، وہ وہاں بھی انکار کر جائیں گے۔ اور بعید نہیں کہ بھول جائیں، ہر چیز سامنے دیکھ کر بھی، کیونکہ اتنے گناہ کیے ہیں بعض کو یاد ہی نہیں ہو تو کہیں گے یہ تو میرے کہاں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت خدا بند عالم ان شہداء کو بلائے گا۔ دیکھیں خدا پھر بھی نہیں کہتا جب میں کہہ رہا ہوں تو کون ہوتا اٹھا کے پھینکو، نہیں، پہلے خدا بند عالم ان کے اوپر ثابت کرے گا جرم کہ یہ تیرا جرم ہے۔ پہلے تیرے اعمال نفس کے سامنے حقیقت نہیں تو مان رہا، یہ اعمال خود گواہی دے رہے ہیں، اس کے بعد تیرے میرے اعضاء خود ہی، آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ جسم، یہ باڈی، یہ ہمارے قدم، یہ ایک ایک گواہی دیں گے۔ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، یہ زمان، یہ مکان، جو نیکی کے کیے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ میرے اللہ، اس نے مثلا قرآن کہے گا اس نے میرے ساتھ جو ہے بہت اچھا برتاؤ کیا ہے، یہ میرے ساتھ مانوس تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھ سے گفتگو کرتا تھا، مسجد اور فلاں جو ہے۔ بہرحال شاہد جو ہے وہ ظاہری اعمال کے علاوہ جو ہے وہ انسان کی جو گواہ ہوتا ہے، جو خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ ظاہری گواہ نہیں ہوں گے۔ یہاں آج کل ہمارے پاس تو ظاہری گواہ ہوتے ہیں نا، گواہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی نیت کو بھی جانتا ہو، انگیزے اور ہدف کو بھی جانتا ہو، اس کے روحیے، اس کے اخلاق، اس کی صفات۔ کیوں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ذہنی مریض ہو، بیچارہ مینٹل ہو، تو جا رہا تھا بات سنی، غلط سنی، فوراً غصے میں آ گیا، تو اس وجہ سے اس نے کام کی۔ ایک جو ہے کہ اس نے لذت لینے کے لیے گناہ کیا، وہ حقیقت بیان کریں گے میرے اللہ گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کی نیت نہیں تھی، لیکن کیونکہ یہ فلاں مرض کا مریض تھا، جلدی غصے میں آ کے نہ چاہتے ہوئے پتھر اٹھا کے اس نے مجھے مار دیا، اس نے شیشہ توڑ دیا۔ یا جو ہے یہ گلاس لے کر آ رہا تھا پانی پلانے کے لیے فلاں کا، تو نہ چاہتے ہوئے بیچارے کے ہاتھ وہ زیادہ گرم تھے، توجہ اس نے نہیں کی، اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، چھوٹ گیا اور اس کے اوپر گرا، اس کا جو ہے جسم جل گیا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے، جان بوجھ کر اس نے نہیں کیے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے خدا ہے، حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اگرچہ کسی کے اوپر گرم پانی چائے گرانا، اس کے کپڑے خراب کرنا نہ جو ہے حرام ہے، اس کے جرم ہے، لیکن جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو خدا یقیناً معاف بھی کرے گا۔ لیکن شاہد بس وہ ظاہری شاہد اور گواہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گواہ ہوں گے جو اپنی ہر حقیقت، نیت، خلوص، اخلاق، جو روحیہ مرب اس کے مطابق حقیقت بیان کریں گے، تاکہ انسان کو جنت اور جہنم جانے سے پہلے پتہ چل جائے کہ جنت میں بھی جا رہا ہوں تو میں اتنا بڑا نہیں تھا، بلکہ میری یہ صفات ہوئی ہے، بعض نہ چاہتے ہوئے یہ نیک عمل ہو گئے ہیں، فلاں دوست کی وجہ سے جو ہے میں خدا نے کیا اور اس رستے پہ آ گیا، اور یہ ساری حقائق سامنے آ جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرتا ہوں، جو قرآن مجید میں خدا بند عالم نے بیان کیا ہے، گواہ ہوں گے سب سے پہلے اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء کی میں بحث کر چکا ہوں، یعنی جو سب مقام ولایت پر پہنچ چکے ہیں، جس میں سے انبیاء اور رسل ہیں، اور امام یا وہ زمانے کے وہ لوگ جو واقعا مقام ولایت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مخصوصاً زمانے کا امام، مثلا آج کے ہمارے زمانے کے امام زمان، امام مہدی علیہ السلام، ہمارے ایک ایک عمل، ہماری نیت اور اس سے آگاہ ہیں، ہماری مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری سختیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور توقیع کے مطابق انہی کے نظر کرم ہے، جس میں فرمایا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم آپ کے حالات سے آگاہ نہیں ہیں، بلکہ اگر ہمارا لطف کرم نہ ہو تو یہ دشمن آپ کی تکہ بوٹی کر دیں۔ پاکستان میں حال دیکھ لو، اگر واقعا ہی ائمہ کا کرم نہ ہوتا تو اس چیلم پر جو ہے نا ظالمین نے، جو منافقین ناصبیوں نے جو بنایا ہوا تھا پروگرام، یہ جو اپنے مدارس کو آگ لگا دیتے ہیں، جو اپنے بندے خود مروا دیتے ہیں، اور عام جہل عوام کو بہکا کر جو ہے مذہب اہل بیت کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا تھا، خدا بند عالم نے ان کا شر ان کی طرف پلٹا دیا۔ یا وہ جو امریکہ سے لے کر بھارت، وہ جو دشمن لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے داخلی بھی جو لوگ ہیں، یہ کیا کرتے مذہب اہل بیت کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا، کتنی ایف آئی آر کس لیے؟ لوگ جلوسوں میں جا رہے ہیں پیدل چل کے، کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی گناہ نہیں کیا، حسین کے ذکر میں جا رہے ہیں، اور مذہبی آزادی ہے قانون کے مطابق۔ نارووال میں کیا بیچاری ان مومنہ عورتوں کے ساتھ جو ہے اس نے خبیث نے، خدا لعنت کرے اور کبھی اس کو نہ بخشے، اور یعنی اس واقعا ظالم کا پتہ نہیں کوئی منہ بند کرنے والا خدا بھیجے گا یا نہیں ہوگا۔ خدا کرے قانون کو، ہماری عدلیہ کو اسٹیبلش کو ہو جائے کہ ان ظالم لوگوں کو روکے، جو غریب لوگ بیچاری عورتیں
کیا ان کے ساتھ ظلم کر رہے؟ اس کے مقابلے میں کتنے کتنے بڑے ڈاکو پڑے ہوئے ہیں۔ موٹر وے پر کیا ہوا خاتون کے ساتھ؟ اس سے پہلے جو ہے یہ ہمارے بڑے بڑے یہ جو حکمران اور یہ جو قدرت مند تھے، کتنے انہوں نے پاکستان کو برباد کر دیا، تباہ، ان کی طرف ان کی انگلی نہیں اٹھتی۔ اور غریبوں پر جو انہوں نے ایک بیچاروں نے جو حسین کا ذکر اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا، ان کا گھر برباد کر دیا، ان کی عزتیں جناب ان کے ہاتھوں سے پکڑ کر، ان کے بالوں سے ان کی چادریں اتار کر، ان کے معصوم بچوں کو اتنا جو زخمی کر دیا۔ کو خدا کرے گا، خدا کو بھیجے گا انہیں میں سے کوئی عدلیہ کچھ ہماری جو ہے اس کو ہوش آئے گا، یا کوئی ہماری قوم کو ہوش آئے گا، اس کے خلاف کوئی احتجاج کریں گے؟ تو بہرحال یہ ایک ایک میرے دوستو، یہ ان کو اجر ملے گا، یہ جو دونوں کو، ظلم کرنے والے کو بھی اور جس پر ظلم ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا بند عالم ان کی نہیں سنے گا، یہ قیامت کا دن ایسا ہی ہے۔ میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ عدالت یہاں دنیا میں تو ہو نہیں سکتی، وہاں عادل ہوگا، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا مظلوم کو، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کے ساتھ بھی۔ لہذا کیونکہ یہ ہمارے زمانے کا امام مقام ولایت پر ہے۔ مقام ولایت کیا ہے میں بتا چکا، خدا بند عالم کا جو ہے خود جو مقامات بنائے ہیں، سب سے اونچا مقام مرتبہ جو ہے ولایت کا، جو ولایت پر پہنچتا ہے پھر اس کو یا رسالت نبوت دی جاتی ہے یا امامت دی جاتی ہے۔ یہ شبہ بھی میں امام مہدی علیہ السلام کی اس بحث میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ بات کہتے تھے نا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ جو ہے انبیاء سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے پاس نبوت بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا مقام ولایت و خلافت اور ہے، اور نبوت اور رسالت یہ امامت ایک مناسب ہیں، منصب جیسے پرنسپل ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، اس میں کوئی پہلے ان کو مقام ولایت پر ہونا چاہیے۔ اور مقام ولایت وہ ہے کہ جہاں سے دنیا میں جو فیض آتا ہے، جو ہدایت آتی ہے، جو مقام ولایت کے ذریعے خدا بند عالم اور پھر ان انبیاء اور اولیاء کو بھیجتا ہے۔ اور آج بھی ہماری ہدایت کے لیے ان کو تکوینی تصرف ہے کہ یہ ہمارے روح اور ہماری نیت کو دے کر ہدایت کی طرف ہمیں لے کر جائیں۔ لہذا یہ ہماری نیات ہمارے اعمال سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ کم از کم دوستان کوشش کریں اپنے زمانے کے امام کو سوتی دفعہ جاگتے دفعہ ایک دفعہ سلام کیا کریں، ان سے اپنا رابطہ بنائیں۔ مہدویت پر انشاءاللہ میں گفتگو دوبارہ شروع کروں گا، درمیان میں رک گئی تھی کچھ حالات کی وجہ سے۔ اپنے امام سے رابطہ رکھیں، اپنے امام کو 2 رکعت نماز ہدیہ کیا کریں، کبھی صدقہ دے دیں، دعائے ندبہ پڑھ سکیں، دعائے سلامتی امام زمان ہے، دعائے امام زمان ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، اولاد اپنے زمانے کے امام کے ساتھ قربت پیدا کریں، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہے، ان کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے، ان کے وسیلے سے خدا بند عالم ہمیں اپنا فیض پہنچاتا ہے۔ تو لہذا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء اور اولیاء اور ان کے اوپر حجت ہیں، مقام ان کا وجودی جو ہے وہ تمام سے افضل ہے، لہذا یہ ہر امت کے اعمال سے یہ آگاہ ہیں۔ اور ہمارے جو اس زمانے کا امام ہے، باقی ائمہ بھی جناب سیدہ سے لے کر چہاردہ معصومین اور باقی اولیاء بھی، لیکن خصوصاً ہمارے زمانے کا امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے ایک ایک عمل سے آگاہ ہے۔ اس لیے فرمایا، قرآن مجید پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال امام زمان علیہ السلام کے رستے پر چلنے والوں کے ہوئے تو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ علی حسین کے نعرے لگاتے رہیں، لیکن میرا اور عمل اور کردار اگر یزید والا ہوگا تو یزیدیت مردہ بات کہہ کر بھی اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ امام وہ ہے۔ لہذا قرآن مجید نے جو ہے باقاعدہ اس طرف جو ہے وہ ہمارا دھیان دیا ہے، ہمیں یاد کروایا ہے، دکھایا ہے کہ ولایت کا حقیقی ظہور تو وہاں ہوگا۔ آج ہم ہیں اور ولایت ہے کہ ہمارے نبی اور یہ تمام امتوں کے اعمال پر جو ہے، اور ہمارے ائمہ جو ہے یہ ہماری اعمال پر جو ہے شاہد ہیں اور گواہ ہیں، کل گواہی دیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید صاف فرماتا ہے، آپ سورہ نحل کی آیہ 89 جو ہے یہ اگر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ خداوند عالم جو ہے فرماتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، جس دن ہر امت میں سے ہم ایک شہید یعنی گواہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے اس کو مبعوث کریں گے، اٹھائیں گے، مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو ان کی امت میں سے ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
ہاؤلائے اور اے رسول ہم ان تمام کے اوپر تمہیں گواہ جو ہے بنا کر مبعوث کریں گے، یعنی ہر امت کا نبی اور امام اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے اوپر ناظر اور گواہی دیں گے۔ ان کی جیسے کہتے ہیں نا، مہر کے بعد اجازت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، خدا کے البتہ حکم سے باذن اللہ، کیونکہ خدا نے یہ نظام بنایا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقی اور گواہ بھی ہیں، جیسے ملائکہ ہیں، اعضاء بدن ہیں، زمان ہے، مکان ہے، باقی وہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اگلے درس میں خدا سے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہمیں اس نیک رستے پر اور دین کے رستے پر چلنے اور اس کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔